21 घंटे طویل مذاکرات ڈیل کے بغیر ختم، بہترین آفر دے کر واپس جا رہے ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے ساتھ ابھی کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ پریس بریفنگ میں کہا مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کی اور اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی۔ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں ایرانی ہماری شرائط قبول کرنے پر آمادہ ہوتے۔ ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ ایرانی وفد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کوئی واضح عزم نہیں سنا۔ ہمیں واضح اور مثبت تصدیق درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ ہماری آخری پیشکش ہے۔ ہم بہترین تجاویز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی نائب صدر امریکہ واپس روانہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے رخصت کیا۔ اب وقت آ گیا، فیصلہ کریں ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا مخالف فریق ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 2 سابقہ جنگوں کے تجربات کے باعث مخالف فریق پر اعتماد نہیں۔ ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے، مذاکراتی عمل کو ممکن بنانے میں پاکستان کی کوششوں کے شکر گزار ہیں۔ ایک ہی نشست میں اتنی جلدی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ سے مذاکرات ختم نہیں ہوئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انٹرویو، کہا مذاکرات 40 روزہ جنگ کے بعد ہوئے، بے اعتمادی اور شبہات بھی تھے۔ ایران اور امریکہ میں اکثر نکات پر اتفاق ہو چکا تھا، صرف چند اہم نکات پر اختلاف برقرار ہیں۔ 2 اہم نکات پر رائے مختلف ہونے کی وجہ سے معاہدہ نہ ہو سکا۔ فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودات کا تبادلہ ہوا۔ مذاکرات میں اہم مصنوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی۔ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کی مکمل خاتمے پر بھی بات ہوئی۔ کچھ نئے موضوعات بھی مذاکرات میں شامل کیے گئے۔ سفارتی محاذ پر ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور دوست ممالک کے ساتھ رابطہ اور مشاورت جاری رہے گی۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ عسکری طور پر جنگ جیت چکا، ایرانی قیادت کو ختم کر دیا، جعلی میڈیا اپنی ساکھ کھو چکا۔ اگر چین نے ایران کو ہتھیار بھیجے تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل جائے، حالانکہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی، دفاعی نظام موجود نہیں۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایران کی تمام 28 کشتیاں سمندر میں ڈوب چکیں۔ امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ضروری ہے دونوں ملک سیز فائر کے عزم پر قائم رہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا مذاکراتی عمل میں شریک ایران امریکہ وفود کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ملکوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ فریقین کے درمیان جامعہ اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات مشترکہ فریم ورک اور معاہدے کی راہ میں رکاوٹ۔ آبنائے ہرمز اور جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلاف کا باعث بنے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، ایران امریکہ مذاکرات 21 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم، فریقین کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ نے وہ سب کچھ مانگا جو وہ جنگ کے دوران حاصل نہیں کر سکے۔ معاہدے پر نہ پہنچنے کے باوجود ہرمز کی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ امریکہ اور ایران مذاکرات میں واپس آئیں اور جنگ بندی برقرار رکھیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کسی اتفاق کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے۔ اس بحران کا جلد حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تنازع میں اضافے سے انسانی جانوں کا نقصان ہوگا اور دنیا کی معیشت پر اثر پڑے گا۔
دو امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے کہا یہ جہاز آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کے مشن پر ہیں۔ امریکی جہازوں یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی نے آبی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آپریشن کیا۔ آبنائے ہرمز سے ایرانی پاسداران انقلاب کی بچھائی گئی سرنگیں ہٹائی جائیں گی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے جہاز کے آمد و رفت کا اختیار ایران کے پاس ہے، فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ ایران امریکہ میں 1979 کے بعد پہلی بار براہ راست مذاکرات۔ دونوں ممالک میں بات چیت سے پہلے اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم سے امریکی اور ایرانی وفود کی الگ الگ ملاقات۔ شہباز شریف سے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی ملاقات میں موجود رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی ملاقات۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ امریکہ کے اتحادی کینیڈا کا ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، دفاعی بجٹ کا بڑا حصہ امریکہ بھیجنے کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ اب ہر ڈالر کے 70 سینٹ امریکہ نہیں جائیں گے، کینیڈا اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کرے گا۔ مارک کارنی ملک کی صنعت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے مشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ کینیڈا کو اپنے ورکرز کی محنت سے طاقتور بنایا جائے گا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی، مودی کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے نام نہاد وشوا گروہ مودی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جے رام رامیش نے ایکس پر پوسٹ میں کہا پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گروہ مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ مودی امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بھارت برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہ اٹھا سکا۔ صہیونی طیاروں کے لبنان پر حملے، ضلع نباتیہ میں رہائشی عمارتوں، اسپتالوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا۔ میفدون قصبے پر بمباری، 11 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ایمبولینس پر بھی حملے، عملہ شہید۔ مرجیون میں ہیلی کاپٹر سے فائرنگ، لبنان میں شہداء کی تعداد 1953 ہو گئی۔ جوابی کارروائی میں حزب اللہ کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے، یہودی بستی یارا میں اور قریت شمونہ میں اسرائیلی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔